سنی نیریٹو ہے اس پہ, ایک شیعہ نیریٹو ہے, ایک ویسٹرن نیریٹو ہے. تو امام حسین کا ایک ہسٹوریکل سینٹنس ہے, آپ فرماتے ہیں مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو جو فریڈم کا علمبردار ہے, جو آزادی کا علمبردار ہے, وہ کبھی یزید جیسے بندے کے سامنے سبمٹ اور سرنڈر نہیں کرے گا. کچھ لوگ یہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ سعودی اور ایران کی جو جیو پولیٹیکل مسئلے تھے اس پہ کو نے ایز اے بیٹل گراؤنڈ پاکستان کو یوز کیا فنڈنگ دے کے. ایک ہائیلی ایکسکلوسیوسٹ قسم کی آئیڈیالوجی ہے جو کہ اینٹی شیعہ بھی ہے, وہ اینٹی بریلوی بھی ہے. آپ نے دیکھا پھر امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے, شیعہ ڈاکٹرز کی جینوسائیڈ ہوئی, میلادوں پہ حملے ہوئے, مزاروں پہ حملے ہوئے. History cannot be rewritten now. We both Shias and Sunnis, we need to understand this. اور جن کو آج ہم سنی اسکالرز کہہ رہے ہیں, most of them they were direct students of Imam Jafar Sadiq, who is considered as the father of Shi'i theology. Before that moment in کربلا کیوں یہ مارٹرڈم ہوئی؟ کربلا کا سانحہ یا ٹریجڈی آف کربلا یونیورسل ہے اور اس کی پین بھی ہمیں یونیورسلی ہوتی ہے. اور آج بھی شیعان گورے جب ہم کبھی باہر جاتے ہیں تو وہ ہم سے جب کربلا پہ بات کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کے فالوورز نے نبی کے گرینڈ سن کو مار دیا, تو وی گو اسپیچلیس. ہمارے پاس وہ کوئی ہے ہی نہیں, ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے, کیا ایکسپلین کریں اس کو. اور بی بی زینب نے یہ فرمایا کہ یزید کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں ذبح کر کے, ہمیں بچر کر کے, ہمیں شہید کر کے ہمارا نام مٹا دو گے؟ ہمارا نام کبھی نہیں مٹے گا. And a lot of Pakistanis will always look at Muharram with this lens of the ritual, not so much of the history, جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے بھی سمجھائی. تو آج جو ماتم کا ریچول ڈیولپ ہوا ہے, شاید آئمہ اہل بیت کے دور میں یہ ماتم ایسے نہیں ہوتا تھا. اور یہ ہمارے شیعہ اسکالرس کو بھی پتا ہے, اس کا علم ہے. بلیک شیزم یہ ہے کہ میں محرم کے 10 دن کالے کپڑے پہن لوں. ریڈ شیزم یہ ہے کہ پھر جان دینی پڑ جائے, جو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting guest today, Fahad Kazmi صاحب. پہلی بات بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. Thanks a lot, Shayan. Thanks a lot. اچھا سر, آج ہم نے جو ٹاپک چنا ہے وہ تھوڑا سا ڈسپیوٹڈ ہے. اس میں کافی زیادہ پاکستان میں اسپیشلی لڑائیاں ہوتی ہیں, کنفیوژن ہے, اسپیشلی ٹو دا نارمل پبلک, کیونکہ ایک سنی نیریٹو ہے اس پہ, ایک شیعہ نیریٹو ہے, ایک ویسٹرن نیریٹو ہے. لیکن میں آپ سے بس تھوڑا سا ہسٹری فیکٹس سمجھنا چاہ رہا ہوں when it comes to sort of محرم, when it comes to the Sunni Shia divide. تو اسی سے شروع کرتے ہیں سر کہ یہ کہتے ہیں کہ لائف آفٹر دا پروفٹس سورٹ آف پاسنگ اوے ایک ڈسپیوٹ شروع ہوا تھا, لیکن یہ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں 300 سال بعد یہ ایکچولی ڈسپیوٹ شروع ہوا تھا. تھوڑا سا مجھے اس کی ہسٹری سے تو شروع کریں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس اے لاٹ. اور شیان, بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی کرٹیکل سوال سے آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہم شروع کر رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو طرح کے لوگ موجود ہیں. ایک آپ کی کمپینینز ہیں, آنریبل کمپینینز, جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹرین کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جتنے آنریبل کمپینینز تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, وہ اپنے اپنے درجے پر وہ بھی پرفیکٹ تھے اور ان کا بھی کوئی کمپیریزن نہیں تھا. آپ حضرت ابو بکر کی بات کریں, حضرت عمر کی بات کریں, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, آل دیز گائز, حضرت بلال, یہ اپنے اپنے درجے پر بہت ہی پرفیکشن رکھتے تھے اور پروفٹ کی ٹریننگ ان کو حاصل تھی. اسی طرح جو دوسرے لوگ ہیں وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ممبرز ہیں یا ان کے کلان کے لوگ ہیں. جو بنو ہاشم, پروفٹ کا تعلق بنو ہاشم کے ساتھ تھا. بنو ہاشم قریش کا ایک امپورٹنٹ کلان تھا. اب بنو ہاشم میں جو لوگ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, ان میں سب سے سگنیفیکنٹ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں, حضرت حمزہ ہیں. تو یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرح سے فیملی ممبرز ہیں, ان کے کلان کے ممبرز ہیں. تو اب ہمارے پاس پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد دو امپورٹنٹ کلاسز نظر آتی ہیں. ایک کلاس کمپینینز آف رسول اللہ ہے, جن کو عرف عام میں صحابہ کا کہا گیا, عام طور پہ ہم انہیں صحابہ کہتے ہیں. اور جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے لوگ ہیں, جن کو اہل البیت کہا گیا, یا ہم پاکستان میں انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں اہل بیت کہتے ہیں. اب دیکھیں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے, تشریف لے جا رہے تھے, وصال فرما رہے تھے, تو اگر ہم اپنے بائس کو علیحدہ کر دیں, ہم سب جو بھی ہم جس بھی اسکول آف تھاٹ سے ہمارا تعلق ہے, ہم اس کیپ کو ہٹا دیں ایک منٹ کے لیے, تو ویل ہیو ٹو سے دس
کہ پروفٹ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے ان میں سے کوئی بھی اگر پروفٹ کو پولیٹیکلی سکسیڈ کرے تو وہ اپنے اندر وہ اسینشلی میرٹ رکھتا ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکسیڈ کرنے کا, کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹرین کیا ہوا ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ پروفٹ کے ساتھ ہر وقت رہتے تھے, all these companions and people of the family, people of the household, they all were together. تو اگر ہم اپنے بائس کو ہٹا دیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک بندے کے حق میں یہ وصیت نہیں کی کہ میرے بعد یہ بندہ جو ہے پولیٹیکلی سکسیڈ کرے گا. whether I am a Sunni or I am a Shia, no one can claim to this day کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیئر کٹ یہ ایویڈنس ہے پروفٹ نے ایکس کو یا وائی کو یا زیڈ کو ایک پولیٹیکل سکسیشن کا ایک سرٹیفکیٹ دیا تھا. ایسا سرٹیفکیٹ پروفٹ نے کسی کو نہیں دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف لوگوں کے میرٹس کو ریکگنائز کیا. اب سنی آرگومنٹ یہاں پہ کیا ہے, پہلے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. پہلے تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ آج 2026 میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ایک اسلام کی مین سٹریم ٹریڈیشن ہے اور اس مین سٹریم ٹریڈیشن کے کمپیریزن میں ایک اور ٹریڈیشن ہے. پہلے تو ایز مسلمز ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ بوتھ سنیزم اینڈ شیعزم دے آر ٹو ایکولی ویلڈ انٹرپریٹیشن آف اسلام. ایسا نہیں ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ ہے اور ایک ایبریشن ہے, یا یہ اسٹینڈرڈ ہے اور یہ ایبریشن, ایسا نہیں ہے. دے بوتھ اسپرنگ فرام دا سیم سورس اینڈ دے بوتھ ان کی جو ایمرجنس ہے وہ ایک ہی طرح کے پولیٹیکل اسپرچول ایٹماسفیئر میں ہوئی ہے. تو اب سنی آرگومنٹ کیا ہے؟ سنی آرگومنٹ یہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک فرد کو اس طرح سے نامینیٹ تو نہیں کیا تھا, لیکن جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت ایک ایسا پولیٹیکل سرکمسٹانسز پیدا ہو گئے کہ جو مدینے کے لوگ تھے جن کو انصار مدینہ کہا جاتا ہے, اور جو مکہ کے لوگ تھے پرانے مسلمان مہاجرین مکہ جنہیں کہا جاتا ہے, وہاں پر ایک اختلاف کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی. اور مدینے والے چاہتے تھے, انصار مدینہ چاہتے تھے کہ ان میں سے کوئی خلیفہ بنے. اور ہماری ہسٹری کا ایک بہت مشہور واقعہ جیسے سقیفہ بنو سعدہ, وہ جگہ ہے جہاں پر مدینے کے لوگ جمع تھے اور مدینے کے لوگ آپس میں کانورزیشن کر رہے تھے. سو انڈر دوز سرکمسٹانسز حضرت ابو بکر, حضرت عمر اینڈ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح دے وینٹ دیئر, وہ وہاں گئے, کانورزیشن ہوئی, اور انہوں نے, کیونکہ ایک ٹرائبل سیٹنگ ہے, وی شوڈ ناٹ فرگیٹ کہ اٹ از اے ٹرائبل سیٹنگ. ابھی یہ کوئی ماڈرن ڈے 2026 کی ہم کسی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے. تو جب کانورزیشن ہوئی تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ, ان لوگوں کا سٹینڈ یہ تھا مدینے والوں کے مقابلے میں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ قریش میں سے کوئی ایک سکسیسر ہوگا, اور مدینے والے تو قریش میں سے نہیں ہیں, اور اس ٹرائبل سیٹنگ میں قریش میں سے ہی اگر کوئی لیڈر ہوگا تو لوگ اس کو تسلیم کریں گے. تو جب کانورزیشنز ہوئیں, اور وہ لمبی کانورزیشنز تھیں, حضرت ابو بکر نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کی بات کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاؤ ایور سیڈ کہ آئی تھنک حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے. تو سنی ورژن یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ان دو سرکمسٹانسز وہ پہلا خلیفہ بنے, اور پھر سنی ازم جب الٹیمیٹلی ڈیولپ ہوا تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی کہ حضرت ابو بکر ڈیزرو بھی کرتے تھے, اور یقیناً وہ اپنے درجے پہ کرتے ہیں, کہ پروفٹ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خلیفہ ہوتے, کیونکہ انہوں نے پروفٹ کی علالت میں when prophet was slightly sick, he was the one who led prayers also. So there was a spiritual hint for Hazrat Abu Bakr also that he led prayers, that is why وہ خلیفہ بنے. اب یہ ایک سنی ایک ورژن ہمارے پاس آ گیا. اس کے برعکس اب جو ہمارا شیعہ ورژن ہے, شیعہ ورژن یہ کہتا ہے کہ جو پروفٹ کی فیملی تھی اور اس فیملی میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ خاص طور پہ شامل ہیں, ان کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا. اور جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس میٹنگ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ تو موجود ہی نہیں تھے. ہی واز فرام بنو ہاشم اینڈ he should have been there, but since وہ پروفٹ کے بیریل کے سارے معاملات حضرت علی فرما رہے تھے, پروفٹ کو کفن دینا, پروفٹ کا غسل مبارک, so on and so forth,
تو شیعہ آرگومنٹ یہ ہے کہ ان کا ویٹ بھی نہیں کیا گیا, اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اسپرچول ہنٹس ڈراپ کی تھی جن میں حضرت علی ہی کو خلافت ہی ایک طرح سے ان کی ڈکلیئر تھی. ہر جنگ کے اندر فلیگ ان کے پاس ہوتا تھا, بدر میں, احد میں, خیبر میں فار دیٹ میٹر. اور پروفٹ نے اپنے وصال سے پہلے, آخری حج سے پہلے, ایک بہت بڑا سرمن, ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ جس کا میں ماسٹر ہوں علی بھی اس کا ماسٹر ہے, من کنتو مولا فہذا علی مولا. So this was like a hidden sort of an argument where Prophet was implying that after me Ali should be the leader. اور ایک جگہ Prophet نے یہ بھی کہا تھا, Ali you are to me what Aaron was to Moses. So ہارون جس طرح حضرت موسیٰ کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے, تو حضرت علی کو بھی Prophet نے یہی کہا تھا کہ آپ سیکنڈ ان کمانڈ ہو. تو Prophet کے بعد حضرت علی کا رائٹ تھا, فیملی آف دا پروفٹ کا رائٹ تھا, جو کہ نعوذ باللہ ان کو نہیں دیا گیا. شیعی آرگومنٹ یہ ہے. اب یہ جو دو پیرلل آرگومنٹس ہیں, یہاں سے آپ سمجھیں کہ یہ جو پولیٹیکل ایک ڈفرنس ہوا, یہاں سے یہ دونوں آئیڈیالوجیز سپراؤٹ کرتی ہیں. اور یہ آئیڈیالوجیز ایک دن میں نہیں بنی. آج تو میں آپ کو 5 منٹ کے اندر یہ کانورزیشن کر رہا ہوں, لیکن ریالٹی میں یہ آپ سمجھیں کہ سینچریز لگی ہیں ان کو کرسٹلائز ہونے میں بھی, ان دونوں آئیڈیالوجیز کو. یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہے کہ ہم سنی ہیں ہم شیعہ ہیں, یہ لفظ بننے میں بھی سینچریز لگی ہیں, اور اس کے اندر دیگر واقعات بھی شامل ہیں. I as a very humble student of history, I would have no qualms in saying this. حضرت علی بھی پہلے خلیفہ بن جاتے تو حق تھا, حضرت ابو بکر بھی بن گئے ہیں تو حق ہے, کوئی پرابلم والی بات اس میں نہیں ہے. Because all these companions essentially they were trained directly by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اپنے ایک 2 cents دیتے ہوئے بات کو کلمینیٹ کرتا ہوں, پھر آپ کے اگلے سوالات بھی ہوں گے. ہسٹری کے اس طرح کے جو معاملات ہیں ان میں کانفلکٹ کریٹ کرنا آئی تھنک مسلمانوں کے لیے کوئی اتنا بہتر نہیں ہے, کیونکہ آج 2026 میں یہ ترتیب چینج نہیں کر سکتا. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر ہی ہیں, دوسرے حضرت عمر ہیں, تیسرے حضرت عثمان ہیں, چوتھے حضرت علی ہیں, اور 5ویں بائی دا وے جس پہ سنی بھی ان کو مانتے ہیں وہ امام حسن ہے. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اہل سنت کی روایت کے مطابق کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی جو کہ پروفیٹک وے کو فالو کرے گی. اور وہ 30 سال اگر آپ امام حسن کے 6 months کو ایڈ نہ کریں, امام حسن بھی 6 months کے لیے خلیفہ بنے آفٹر دا ڈیتھ آف حضرت علی ابن ابی طالب, تو وہ 30 years پورے نہیں ہوتے. تو history cannot be rewritten now. We both Shias and Sunnis, we need to understand this. Yes, صحابہ بھی humans تھے, differences of opinion بھی ہو سکتے ہیں, ہوئے بھی ہوں گے, but still they were so big and individuals کہ ان کے اوپر اس طرح کا کامنٹ نعوذ باللہ میں تو اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی نیت پہ کسی کے حملہ کر دے. I think they all were very honorable humans. Yes, there is a difference of opinion, بٹ یہ ڈفرنس آف اوپینین آج شاید اتنا ہمارے لیے میٹر کرنا نہیں چاہیے, بہرحال انفارچونیٹلی کرتا ہے. اور ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے حضرت علی المرتضیٰ اور فیملی آف دا پروفٹ, اور پھر ان کا ایک امامت کا بھی کانسیپٹ ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ خلافت راشدہ کا کانسیپٹ, یہاں سے مین تھیولوجی اور جورسپروڈینشل ڈفرنسز پھر آہستہ آہستہ آگے ان کی ٹریڈیشن ڈیولپ ہوئی. Sorry if I took a lot of time on this. نہیں پرفیکٹ, نہیں جتنا آپ ڈیٹیل بتائیں گے اتنا اچھا ہے. سر میں یہی میرا اگلا سوال تھا کہ کب یہ ایک, کیونکہ شروع ایسے ہوا کہ ایک سکسیشن کی ڈبیٹ ہوئی, پھر ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہوا, پھر یہ چیز تھیولوجیکلی ڈفرینٹ کب ہونا شروع ہوئی, کب ایسا ہوا کہ اوور دی ایئر جس طرح آپ نے بات کی نا کچھ 100 سال لگے تھے ایک فل ڈسپیوٹ کا, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا وہ اسٹیپس تھے یا کیا وہ چیزیں ہوئی تھیں کرونالوجیکلی جس کی وجہ سے یہ ایک کہہ لیں سکسیشن یا پولیٹیکل ڈسپیوٹ سے ایک تھیولوجیکل ریلیجیس ڈسپیوٹ بن گئی؟ دیکھیں شروع میں اٹ واز اے پولیٹیکل ڈسپیوٹ, اور اگر ہم ہسٹری میں جائیں تو ڈسپائٹ کہ وقتی طور پہ اگر صحابہ کا بھی کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوا ہوگا جس میں ہسٹوریکل ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں حضرت ابو بکر کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں خاص طور پہ حضرت علی المرتضیٰ واز این امپورٹنٹ ایڈوائزر آف دوز گورنمنٹس. تو حضرت علی واز پارٹ آف
दैट कॉर्पस, वो हजरत अबू बकर के साथ, हजरत उमर के साथ खास तौर पे बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुक में थे। एडमिनिस्ट्रेशन के दर्जे की बात कर रहा हूं कि वो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें, बल्कि मदीने के कुछ रवायात में आता है ही वाज द चीफ जस्टिस, ही वाज द चीफ जूरिस्ट। तो पॉलिटिकल वक्ती तौर पे डिफरेंस हुआ भी अगर, तो वो डिफरेंसेस गॉट रिजॉल्व्ड और हजरत अली ने उनको सपोर्ट भी किया। हजरत अली उल मुर्तजा का ये बहुत ही फेमस जुमला है, आपने फरमाया एक दफा जब आपकी गवर्नमेंट थी तो आपने ये फरमाया कि आज तुम इतना केओस देख रहे हो, आज तुम इतनी प्रॉब्लम देख रहे हो, उसकी वजह ये है कि तुम लोग मुझे मशवरा देते हो लेकिन मैं उन लोगों को मशवरा देता था और वो मेरा मशवरा लिया करते थे, वो मेरे मशवरे को एक्सेप्ट किया करते थे। तो शुरू में जो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे दे गॉट डाइड डाउन, लेकिन डिफरेंसेस का जो आप समझें कि एक ग्रेटर डिफरेंस आया वो हजरत उस्मान की शहादत के बाद आया। और हजरत अली उल मुर्तजा जब खलीफा बने तो एक पूरा ग्रुप उठा और उस ग्रुप ने ये कहना शुरू किया कि हजरत अली उल मुर्तजा किलर्स ऑफ हजरत उस्मान को पकड़ें। और एक इसके अंदर छुपी इम्प्लीकेशन शायद ये है, या उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि किलर्स आपकी आर्मी के अंदर छुपे हुए हैं शायद, नाउज़ बिल्लाह। तो हजरत अली के दौर से जब वो एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और फिर मुसलमानों के दरमियान अनफॉर्चुनेटली सिविल वॉर्स हो गई, जंग जमल हुई, जंग सफीन हुई, जंग नहरबान हुई। दीज वर द फर्स्ट वॉर्स विच वर बीइंग फॉट विद इन मुस्लिम्स। तो यहां से वो जो पॉलिटिकल डिफरेंस था वो अब आहिस्ता आहिस्ता थियोलॉजी की तरफ उसने ट्रैवल करना शुरू कर दिया और अब कैंप्स ज्यादा वेल डिफाइंड बन गए। और हजरत अली की आर्मी को जैसे शियाने अली कहा जाता था, दूसरे लोग जो उनके साथ लड़ रहे थे उनको कहते थे शियाने फलाना। तो यहां पर वो अब डाइवर्जेंस शुरू हो गई है। और फिर हजरत अली के बाद इमाम हसन आते हैं, इमाम हसन को छोड़ना पड़ता है, एब्डिकेट करते हैं वो अपने उस राइट को, और इमाम हुसैन की शहादत हो जाती है। अब इमाम हुसैन की वो शहादत जो है वो चीज़ों को पॉलिटिकल से स्पिरिचुअल और थियोलॉजिकल कर रही है, और वहां से अब पूरी ट्रेडिशन जो है वो सामने आ रही है जिसमें इमाम हुसैन खुदा का नुमाइंदे के तौर पे सामने आ रहे हैं, और यजीद और यजीदियत जो है वो एक फिरौनी, एक कह लें या बातिल के नुमाइंदे के तौर पे सामने आ रही है। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि एक थियोलॉजी शुरू हो रही है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और फिर इमाम मोहम्मद अल बाकिर। इमाम मोहम्मद अल बाकिर वाज द ग्रैंडसन ऑफ इमाम हुसैन. He is attributed, or it is said कि he was the first one who had promulgated the concept of imama, और उन्होंने इमामत का कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने कहा कि इमामत जो है वो ट्रू गाइड होता है उम्मत का, और वो बीबी फातिमा और हजरत अली की लाइन में से होता है, वो नॉलेज रखता है, वो इनफॉलिबल होता है. तो अब एक वर्ल्ड व्यू के लेवल पर, थियोलॉजी के लेवल पर चीजें फर्क होना शुरू हुई हैं. और टू बी फेयर अगर हम इसको देखें तो शिया वर्ल्ड पहले डेवलप हो रही है. करबला के फौरी बाद वो थियोलॉजी, बिलीफ, क्रीड बनती जा रही है. और अब जब ये क्रीड बन रही है तो सामने बनु उमैया है, वो एक पूरी स्टेट का मैकेनिज्म है. स्टेट को भी एक आइडियोलॉजी चाहिए. अगर यहाँ पर शियाने अली बन रहे हैं तो अब वो भी कोई अपनी आइडियोलॉजी प्रोमलगेट करेंगे. बनु उमैया विद इन 100 years उनका खात्मा हो गया. बनु अब्बास आ गए. बनु अब्बास जो थे वो आए तो शियाने अली का झंडा लेकर आए थे कि हम प्रॉफिट की लाइन के ऊपर जो जुल्म हुआ है, क्योंकि करबला के बाद भी बहुत से मैसेकर्स हुए थे, तो हम इस जुल्म के इवेंज करने के लिए गवर्नमेंट कायम करेंगे. तो जब उन्होंने गवर्नमेंट कायम कर ली बनु अब्बास ने, और एक तरफ ऑलरेडी प्रो अहलुल बैत थियोलॉजी है जो कि शियाने अली बन रही है, और बाद में वो जाफरी स्कूल बन रहा है, तो दे ऑल्सो नीड अ रिलीजियस थियोलॉजिकल नैरेटिव टू गेन लेजिटिमेसी. तो उन्होंने इस नैरेटिव को, और अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो सुन्नी टर्म सबसे पहले बनु अब्बास लेके आए, और बनु अब्बास ने कहा कि अगर तुम लोग शिया हो, यू आर फ्रॉम द कैंप ऑफ अली उल मुर्तजा, सो वी आर सुन्नी, वी फॉलो द सुन्ना ऑफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और वो फिर एक ट्रेडिशन जो है शुरू हुई. और मजे की बात ये है कि शुरू में जब ये ट्रेडिशंस ऐसे नहीं था कि ये ट्रेडिशंस बिल्कुल
ہمیشہ سے سائلوز میں ہیں یا کانفلکٹ میں ہیں. امام جعفر صادق جو کہ اہل تشیع کے امام جن کو عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں, ہی واز دا ٹیچر آف امام ابو حنیفہ. اینڈ امام ابو حنیفہ جو آج سنیزم کے سب سے بڑے امام کنسیڈر ہوتے ہیں, 3 سال تک وہ امام جعفر صادق کے اسٹوڈنٹ تھے. اور انہوں نے کہا کہ اور امام جعفر صادق سے فقہ جعفریہ, تو امام ابو حنیفہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ آف امام جعفر صادق. امام مالک another Sunni great theologian, again a student of امام محمد الباقر and امام جعفر صادق. جب شیعی تھیولوجی یا فقہ جعفریہ جیسے بن رہا تھا تو بنو عباس کے دور میں, جو کہ سیکنڈ ایک ڈینسٹک رول تھا, اس کے دور میں پھر آفیشلی یہ سنیزم کی ٹرم کو پروموٹ کیا گیا. اور جن کو آج ہم سنی اسکالرس کہہ رہے ہیں, موسٹ آف دم they were direct students of Imam Jafar Sadiq, who is considered as the father of Shi'i theology. تو یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے, اور یہ سب اسکالرس کو پتہ ہے, سب کو یہ پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ واز اے اسٹوڈنٹ آف امام جعفر صادق. اور یہ بات کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جتنا سمجھ رہے ہیں کہ شیعزم اور سنیزم پولز اپارٹ ہے, اصل میں اتنی پولز اپارٹ شاید تھی نہیں. شروع میں وہ they were all like students of each other. تو یہاں سے یہ آپ دیکھو کہ حضرت علی کی گورنمنٹ, حضرت علی کی پھر سول وارز اور واقعہ کربلا, وہ اس سارے سینیریو کو, لینڈسکیپ کو پولیٹیکل سے تھیولوجیکل اور اسپریچول بناتی ہیں, اور پھر یہ اس طرح سے آگے بنو عباس کے دور میں ویل ڈیفائنڈ 2 پیرلل ٹریڈیشنز بنی. اور سر میں آپ سے پہلے تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کربلا سمجھنے کے لیے. مجھے بتائیں کہ امیدز کہتے ہیں کہ ان نے جو کیا تھا وہ جسٹس تھی. اوبویسلی ان کے خلاف جو شیعہ نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ بہت اینڈ ظلم ہے. دیر واز اے ٹریپ, بہت سارے سولجرز ادھر تھے. مجھے بتائیں تھوڑا سا بیفور دیٹ مومنٹ ان کربلا, ٹیک می بیک کہ کیا ہو رہا تھا, کیوں یہ اس طریقے سے مارٹرڈم ہوئی, کیوں اس طریقے سے اتنا ایک سارٹ آف ہسٹورک ایونٹ بنا, کیا ہوا تھا کہ یہ ساری چیزیں ایسے سارٹ آف ٹرانسپائر ہوئی تھیں. اچھا شیان, آج اگین ہم کیونکہ 2026 میں نا ایک ماڈرن ایرا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ واپس جانا تھوڑا سا شاید مشکل بھی ہوتا ہے. ایک چیز جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی, اور شاید میرے کچھ دوستوں کو یہ بات اتنی پسند نہ آئے, لیکن اسلام اپنی نیچر کے اندر سیکولر نہیں ہے. یعنی اسلام میں اسٹیٹ اور ریلیجن کی سیپریشن نہیں ہوگی. آپ کو لیڈر ایسا چاہیے جو پائس ہوگا, ایڈمنسٹریٹیولی ساؤنڈ ہوگا, ذاتی کردار میں بھی پائس ہوگا, اور جو اقتدار ہے, جو پاور ہے, کیونکہ اٹ از اے مینس ٹو این اینڈ, اور وہ مینس ٹو این اینڈ کیا ہے کہ اکنامک ریسورسز کی فیئر ڈسٹریبیوشن, اکنامک ریسورسز کی فیئر ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن, اور ایڈمنسٹریٹیو جسٹس, ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. اب خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر ہوں, حضرت عمر ہوں, یہ چاروں لوگ, حضرت عثمان, حضرت علی, ان کی گورنمنٹ کا طریقہ بالکل فرق تھا. آپ حضرت ابو بکر کو یا حضرت عمر کو دیکھیں تو آپ ان کے پاس جائیں, آپ ان سے کوئی بھی سوال کریں. جیسے حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے کہ ہی واز اے ٹال مین, سب کو چادریں ایک چادر دی گئی, حضرت عمر کو بھی ایک چادر ملی گورنمنٹ کی طرف سے, بیت المال میں سب برابر ہیں, سب کو ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی. تو حضرت عمر نے اس ایک چادر سے اپنا سوٹ بنا لیا, کپڑا یعنی وہ جو انہوں نے سلوا لیا اس کو. تو ایک بابا آ کے کہتا ہے کہ سر آپ تو ٹال ہیں, ایک چادر میں سوٹ تو نہیں بنتا, آپ کا سوٹ کیسے بن گیا؟ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنی چادر اپنے والد کو گفٹ کی ہے, اس کی مدد سے یہ سوٹ بنے. The point that I'm trying to make is کہ ایسی حکومت ہے کہ آپ کے سامنے جو خلیفہ ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے, وہ پرسنلی سیلف اکاؤنٹیبلٹی تو رکھتا ہی ہے, وہ پبلک لیول کے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی رکھتا ہے. آپ کا جو بیت المال کا سسٹم ہے, اب آپ اس کو کہہ لیں فائنانس ڈویژن کہہ لیں یا فائنانس منسٹری, جو گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں وہ آپ کی ذات پر استعمال نہیں ہوں گے. گورنمنٹ کے ریسورسز عوام کے لیے, وہ دیٹ از پبلک منی. فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو وہ ہے, کوئی بندہ بھی آ کر کبھی بھی خلیفہ کو سوال کر سکتا ہے. اب خلافت راشدہ جیسی ختم ہوتی ہے تو یہ گورنمنٹ کا کیریکٹر تبدیل ہو جاتا ہے, اور یہ گورنمنٹ
اب ایک جیسے اقبال اسپرچول ڈیموکریسی کہتے ہیں، یہ اسپرچول ڈیموکریسی نہیں رہتی، یہ اب ہارڈ کور قسم کی ایک ڈینسٹک رول میں بننے لگی ہے یہ. اور جو پبلک منی ہے وہ پبلک منی نہیں ہے، وہ اب ذاتی ایکیومولیشن کے درجے پر ذات پر استعمال ہو رہی ہے. آپ نے بڑے بڑے کورٹس بنا لیے ہیں، بڑے بڑے پیلسز بنا لیے ہیں، بڑے بڑے محلات بنا لیے ہیں، بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنا لیے ہیں. نمازوں کے طریقے میں آپ نے فرق ڈالنا شروع کر دیا ہے. اور پھر یزید جب اپوائنٹ ہوا تو یزید کا تو ذاتی کردار بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کو کوئی رول ماڈل سمجھا جاتا. حضرت عبداللہ بن حنظلہ مدینے میں ان کے والد عظیم صحابی رسول تھے. عبداللہ بن حنظلہ ہماری ہسٹری میں آتا ہے کہ جب وہ کربلا کے بعد یزید کے کورٹ میں یزید سے ملنے گئے اور وہ واپس مدینہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے یزید کہ اگر ہم اس کی گورنمنٹ کو اپروو کرتے رہے، ریٹیفائی کرتے رہے تو مجھے ڈر ہے ڈیوائن رات کا کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ برسیں ہمارے اوپر. تو وہ جو خلافت راشدہ میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، رول آف لا ہے، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے، فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، وہ سارے انسٹیٹیوشنز کرپٹ ہو گئے. اور یزید تک آپ سمجھے کہ اس انسٹیٹیوشن کا، اس گورنمنٹ کے گورننس کے انسٹیٹیوشن کا جنازہ ہی نکل گیا بالکل. تو امام حسین ذاتی حیثیت میں وہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے خلیفہ بننے کے. ان کا سٹینڈ بڑا سمپل ہے. دا سٹینڈ از ویری سمپل. میں اس گورنمنٹ کو پلیج آف الیجنس یا ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دے سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ گورنمنٹ اسلامی گورنمنٹ ہے اور حسین ابن علی آپ اس کو ووٹ آف کانفیڈنس دے دیں یا بیعت دے دیں، جو کانسیپٹ ہے وہاں پہ، آئی کی ناٹ ڈو دس، آئی کی ناٹ ریٹیفائی دس. تو ہم خلافت راشدہ کے بعد بدترین قسم کی ہیومن رائٹ ابیوز دیکھتے ہیں. بہت سے لوگوں کو وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا ان کے مرڈرز دیکھتے ہیں، قتل عام دیکھتے ہیں. اور یزید کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حلال و حرام کی بالکل تمیز نہیں کرتا تھا، بلکہ انسیسٹ کو ذاتی حیثیت میں پروموٹ کرتا تھا. یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اور شیعان مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اگر آپ کتابوں میں جائیں تو سنی کتابوں میں کربلا کے واقعے کا جو کانٹیکسٹ ہے اور جو کربلا کے واقعے کی نریشن ہے وہ ڈٹو سیم ہے، بلکہ ایٹ ٹائم شیعہ ورلڈ سے زیادہ آپ کو تبری کے اندر، علامہ جریر تبری بہت بڑے سنی ہسٹورین ہوئے ہیں، آپ کو زیادہ مواد ہمارے ہاں ملے گا، اہل سنت کے ورلڈ ویو میں ملے گا آپ کو. تو وہ جو بریک ڈاؤن آف جسٹس ہے، گورننس سسٹم ہے، امام حسین اس کے ریوائول کے لیے کھڑے ہوئے تھے. اور کیونکہ اسلام سیکولر نہیں ہے، ریلیجن اور اسٹیٹ علیحدہ نہیں ہے اسلام میں، تو امام علی مقام امام حسین had to stand up and he stood against oppressive regime of that time. اور سر ایک اسپیچ کا اکثر ذکر ہوتا ہے پریزن سے حضرت زینب کی، جہاں وہ کچھ بولتی ہیں. کین یو ٹیل می لٹل بٹ اباؤٹ دی اسپیچ، لٹل بٹ اباؤٹ اسپیچ ہے یا ورڈز ہیں، اسکرپچر ہے، کیا ہے اس کے اندر؟ کیونکہ اکثر پیپل فرام دا سورٹ آف شیعہ سیکٹ ریفر ٹو اٹ الاٹ. تو فرام می ہو از اے سنی، جس کو نہیں پتہ اتنا، مجھے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں واٹ دیٹ اسکرپچر واز، واٹ شی سیڈ؟ اچھا دیکھیں شیعان، آپ کی بات پہ آنے سے پہلے اب ہم دونوں اپنے جورسپروڈینشل یا کریڈ والی کیپس کو اتار رہے ہیں، آپ بھی اور میں. بالکل. ناؤ وی بوتھ آر لائک کامن مسلمس. پہلا سوال بی بی زینب کو ایڈریس کرنے سے پہلے، کیا امام حسین ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے اہل سنت کے لیے؟ از ہی ناٹ امپورٹنٹ؟ از ہی ناٹ سگنیفیکنٹ؟ تو شیعان، ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں پروفٹ کی فیملی کے میرٹس، جو شاید ہم نے پڑھے نہیں یا شاید ہمارے اسکالرز نے ہمیں بتائے نہیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، امام حاکم، ہسٹری کی کتابیں، البدایہ والنہایہ، تاریخ تبری، علامہ جلال الدین سیوطی، دیر از اے لانگ لسٹ. تو یہ نہیں ہم سمجھیں گے، یعنی بات کرنے سے پہلے، کہ کربلا کا سانحہ ایک سیکٹیرین ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. کربلا کا سانحہ یا ٹریجڈی آف کربلا یونیورسل ہے، اور اس کی پین بھی ہمیں یونیورسلی ہوتی ہے.
اور اس کو ہمیں یونیورسل سمجھ کے ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو امام حسین کے بھی سرمنس ہیں. امام حسین نے خود جو ہمارے اہل سنت کے سورسز کے اندر کوٹیڈ ہیں، کوٹیڈ ایکسٹینسولی، امام حسین خود فرما رہے ہیں کہ میں کیوں کھڑا ہوں. تو آپ فرما رہے ہیں کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا گیا ہے. جو ایڈمنسٹریشن کا پورا اسٹرکچر ہے اس کو کلیپس کر دیا گیا ہے. اور امام حسین نے 10 محرم کو ایک بہت بڑا سرمن خود دیا جب آپ نے شہید ہونا ہے کچھ دیر کے بعد. اور آپ نے اس خطبے کے اندر اللہ کی توحید سب سے پہلے بیان کی، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنلٹی آف پروفٹہڈ بیان کی، پھر اپنی نسبتوں کا بتایا کہ آئی ایم سن آف علی اینڈ فاطمہ. اور جب یہ وہ فرما رہے ہیں علی اینڈ فاطمہ تو یہ ایک اسپرچول سگنیفیکنس ہے کہ میرا ٹریک ریکارڈ دیکھو میں کہاں سے آ رہا ہوں. حضرت علی کے بارے میں پروفٹ نے اتنی احادیث ارشاد فرمائی ہیں. بی بی فاطمہ کو خاتون جنت کہا گیا ہے، وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں. اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں جو اہل سنت کے سارے سورسز میں کوٹیڈ ہے کہ پروفٹ نے جوانان جنت کا سردار، ہی از دا لیڈر آف دا یوتھ آف دا پیراڈائز. تو وہ ساری نسبتیں بیان کر رہے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو صحابہ آج بھی موجود ہیں، وہ آر الائیو، آسک دم، کال دم. جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، زید بن ارقم سے پوچھ لو، انس بن مالک سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتائیں گے ہم لوگ کون ہیں. اور امام حسین کربلا والے دن جب لانگ سپیچ اپنی دے رہے ہیں تو وہ ساتھ ہی فرما رہے ہیں کہ ہیو آئی کلڈ اینی ون آف یو، میں نے کیا تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، یا میری فیملی میں یا میرے اس کاروان کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے جس نے کوئی قتل کیا ہے جس وجہ سے تم ہمیں قتل کرنا چاہ رہے ہو. اور پھر امام نے اینڈ پہ وہ جو کوفہ کے لوگوں نے لیٹرز لکھے تھے ان لوگوں کے نام لے کے ایکسپوز کیا کہ یو گائز ہیڈ انوائٹڈ اس اینڈ آن یور انویٹیشن آئی واز ڈوئنگ دس جرنی اینڈ آئی گاٹ ہیئر سو آئی واز ناٹ انٹرسٹیڈ، آئی واز ہوم. تو یہ جب آپ نے خطاب کیا تو یہ ہمارے اہل سنت کے ہر سورس کے اندر ہے کہ دی آرمی آف یزید، دی آرمی آف عبید اللہ ابن زیاد، the guys there they were crying. اور وہاں سے ہور جو ان کا ایک ون آف دا کمانڈرز ہے جس نے امام حسین کو انٹرسیپٹ کیا تھا، وہ آرمی چھوڑ کے امام حسین کی آرمی میں شامل ہو گیا. اور اس نے کہا کہ اس سرمن کے بعد، اس لیکچر کے بعد آئی فائنڈ نو ایکسکیوز کہ میں دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوں. امام کی الٹیمیٹلی بہرحال شہادت ہوئی. اور دس از لائک اے گوری ٹیل فل آف بلڈ شیڈ. اور یہ میسیکر صرف شیعہ ورلڈ کا میسیکر نہیں ہے، یہ گرینڈ سن آف رسول اللہ کا میسیکر ہے، یہ ان کے خاندان کا، پروفٹ کا اپنا، ان کی فیملی کا میسیکر ہے. اور آج بھی شیعان گورے جب ہم کبھی باہر جاتے ہیں تو وہ ہم سے جب کربلا پہ بات کرتے ہیں کہ تمہارے نبی کے فالوورز نے نبی کے گرینڈ سن کو مار دیا، تو وی گو اسپیچ لیس. ہمارے پاس وہ کوئی ہے ہی نہیں، ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے، کیا ایکسپلین کریں اس کو. اور بی بی زینب کی جیسے آپ نے بات کی، بی بی زینب اگر آپ جینڈر کو ہٹا کے بھی دیکھیں، بی بی زینب جیسا انڈیویجول آپ کو میرا خیال ہے کائنات میں نہیں ملے گا. ایک ایسی عورت جس کے بچے اس کے سامنے ذبح کر دیے گئے ہوں، جس کے بھائی بھتیجے 18 لوگ اس کی فیملی کے اس کے سامنے ذبح کر دیے گئے ہوں، جن ٹینٹس کے اندر، اور یہ میں اہل سنت کے سورسز سے کوٹ کر رہا ہوں، جن ٹینٹس میں وہ موجود تھیں ان ٹینٹس کو آگ لگا دی گئی. شی ہیڈ ٹو کم آؤٹ آف دوز ٹینٹس. 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے. تو یہ لیڈی جب یہ لیڈر بنتی ہیں اس لٹے پٹے قافلے کی، دا ویری فیکٹ کہ یہ اپنی سینسز میں ہے اینڈ شی از ایبل ٹو گائیڈ، شی از ایبل ٹو پرووائڈ لیڈرشپ ٹو دی کلان آف الحسین، ان اٹ سیلف اٹ از میراکلس. جتنا ان کا کمپوزر تھا، جتنی وہ کمپوز تھیں. آپ نے کوئی 3 سے 4 سپیچز دی ہیں. جو پہلی سپیچ آپ کہہ لیں یا ایک طرح کا مونولوگ ہے، حضرت زینب اپنی سواری پہ سوار ہیں ایز پرزنر آف وار. کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، اگلے دن کی بات ہے. اینڈ وہ اپنی سواری پہ جب سوار ہو رہی ہیں تو ایک مونولوگ کرتی ہیں. شی از امیجننگ and she in her imagination she addresses Prophet sallallahu alaihi wasallam and she says, "O Rasul Allah,
آپ جس حسین سے اتنی محبت کرتے تھے وہ کربلا کے ڈیزرٹ کے اندر بغیر کفن کے آج وہاں پر پڑا ہوا ہے، اور جو ہارسز آف دی اینیمی آرمی ہیں وہ اس باڈی کو کرش کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ آپ کا پہلا سرمن ہے جو آپ نے اس سواری پر سوار ہوتے ہوئے ایک دعائیہ انداز میں بیان کیا. She was taken in the court of Ubaidullah ibn Ziyad. Ubaidullah ibn Ziyad was the governor of Kufa, installed by Yazid. اور وہاں پر قرآنی آیات پڑھی گئیں اور کہا گیا کہ تم نے دیکھا کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. مطلب کیا اب کہا یہ جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اللہ نے ذلت دی نا، تم لوگ ہار گئے ہو، اینڈ وی پریویلڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور تم نے دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا، رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اب دیکھیں سارا خان وادہ آپ کا ذبح ہو جائے، the entire family was butchered، اور کوئی یہ آپ کو تانا دے رہا ہے کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، what happened، یونیورس نے، نیچر نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو بی بی زینب she stood up and she said I saw nothing but beauty from my God. میں نے اللہ سے بیوٹی کے علاوہ اور کبھی کچھ نہیں پایا. So in those very harsh circumstances, the level of devotion, the level of faith that this lady was exhibiting was unparalleled in the annals of history. آپ ان کو compare کریں global history میں تو you would not find another Zainab. میں کہتا ہوں مردوں میں بھی ایسا composure، مردوں میں بھی ایسی ایلوکوینس. اور when she addressed، اور کوفہ وہ سٹی ہے شیعان جہاں پہ حضرت علی جب خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے کوفہ کو کیپٹل بنایا تھا. So at one point in time, she was daughter of a caliph in Kufa, and now the same Kufa, same building, same surroundings, and she's being brought as a prisoner of war. And she's able to address in that city with unparalleled eloquence. The eloquence that this lady showed is second to none. اور لوگوں نے کہا وہاں پر کچھ بلائنڈ کمپینینز آف رسول اللہ تھے who were so old, and they would say کہ has Ali ibn Abi Talib, has he come back? Ali ibn Abi Talib واپس آ گیا ہے. Because she emulated the tone and the tenor of her dad. اور پھر ان کو جب یزید کے کورٹ میں لے کے گئے ہیں اور یزید نے پھر ان کو پرزنر آف وار کے طور پہ ڈماسکس، یہ دمشق کے اندر وہ تھا اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے بائی دی وے. اور وہاں پر جو آپ نے خطبہ دیا ہے، وہ جو سرمن آپ نے دیا ہے، آئی تھنک وہ ایک مورل وکٹری ہے امام حسین کے مشن کی. اور بی بی زینب نے یہ فرمایا کہ یزید کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیں ذبح کر کے، ہمیں بچھڑ کر کے، ہمیں شہید کر کے ہمارا نام مٹا دو گے؟ ہمارا نام کبھی نہیں مٹے گا، اور یزید تم اور تمہارا کلان مٹ جائے گا. اور آپ کی جو وہاں پر بھی آپ کی جو ایلوکوینس تھی اور آپ کے اندر ایک بے خوفی تھی، ایک بے باکی تھی، ایک دلیری تھی، ایک ویلر، ایک کریج. آئی تھنک جین زی کو بی بی زینب کو ضرور پڑھنا چاہیے. اینڈ شی از سچ اے ٹاورنگ فگر، سچ این انسپریشن، اینڈ ٹرسٹ می یو ول آل فال ان لو with Lady Zainab. Such a towering person. So بہت سے اور بھی ٹریجک انسیڈنٹس ہیں جو ہسٹری نے ریکارڈ کیے ہیں اس سارے ساگا کے اندر. آئی وش کہ ہم کربلا کو ایک نان سیکٹیرین اینگل میں پریزنٹ کر سکیں. اور اف یو ہیو ٹائم، اور اگر آپ کا کوئی ابھی ایک مجھے ایسی بات ذہن میں آ رہی ہے، آئی تھنک جو فلاسفی ہے نا حسین کے مشن کی، جو کہ ایک نان سیکٹیرین ہے، جو کہ یونیورسل ہے، وہ آپ کو 3 ایسپیکٹس میں نظر آ سکتی ہے. ایسپیکٹ نمبر 1، آپ مدینہ میں ہیں اور یزید کا گورنر حسین، امام حسین سے بیعت مانگ رہا ہے کہ اس رجیم کو پلیج آف الیجنس دیں. تو امام حسین کا ایک ہسٹوریکل سینٹنس ہے، آپ فرماتے ہیں مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو امام حسین اپنی اسٹرگل کو ایک اٹرنلائز کر رہے ہیں، ٹائم لیسنس کے زون میں لے کے جا رہے ہیں کہ یہ میری جو ایک ایپیسوڈ ہے، یہ ایپیسوڈ ون ٹائم ان ہسٹری نہیں ہے، یہ ایک آن گوئنگ بیٹل ہے. اور اس آن گوئنگ بیٹل میں بہت سے حسین اور آئیں گے، بہت سے یزید آگے آئیں گے. تو جو فریڈم کا علمبردار ہے، جو آزادی کا علمبردار ہے،
وہ کبھی یزید جیسے بندے کے سامنے سبمٹ اور سرنڈر نہیں کرے گا. یہ امام کی اسٹرگل کا پہلا امپورٹنٹ میسج ہے جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم جس بھی لیول کے اوپر ہوں ہم یزیدیت کو کاؤنٹر کرتے رہیں, چیلنج کرتے رہیں. اور امام حسین کا جو دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے, اقبال نے اس کو اپنی فارسی نظم کے اندر کہا ہے, تا قیامت قطع استبداد کرد, موجے خونے او چمن ایجاد کرد. امام حسین نے قیامت تک کے لیے ظلم کے ذریعے کوئی اگر آپ کے اوپر پریویل کرنا چاہے تو امام حسین نے شہید ہو کر اس ظلم کے راستے کو بند کر دیا. اس ظلم سے آپ مجھے سبمٹ یا سرنڈر نہیں کروا سکتے. آئی ایم اے فری مین, میں ایک فری آدمی ہوں, میں کسی دنیا کی طاقت کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا. میں صرف خدا کے سامنے جھکتا ہوں, خدا کے علاوہ کسی طاقت کے سامنے میں جھکنا نہیں چاہتا. اقبال کہتے ہیں اقبال کی جو اسٹرگل ہے اس نے قیامت تک کے لیے اس نے وہ ظلم کا راستہ بند کر دیا کہ ظلمن تم میرے پیچھے آؤ گے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سبمٹ. اور جو تیسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے امام حسین کی اسٹرگل کا, امام حسین نے فری ول کو ایڈوانس کیا. فری ول کو آپ امام حسین کو اگر فالو کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کے کسی بھی مشن کو فالو کرنا چاہتے ہیں, آپ اگر کمپلشن میں فالو کر رہے ہیں تو امام حسین کہتے ہیں کمپلشن میں فالو کرنا کوئی فالو کرنا نہیں ہے. جب تک اندر کی آواز نہیں ہے کسی مشن کے لیے, کسی آبجیکٹو کے لیے, تب تک آپ کی کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. امام حسین ہمارے ہر ہسٹری کے سورس میں لکھا ہوا ہے, 10th کی رات ہے, اگلے دن واقعہ کربلا ہونا ہے. اور شایان اگر ہم ایک عام پولیٹیشین کے لینس سے دیکھیں تو ایک عام پولیٹیشین اگر کہیں پر پھنس جائے, ہی اور شی وڈ نیڈ نمبرز. یار میرا دھرنا ہے, میرا جلسہ ہے, تم بھی گاڑیاں لے آنا, اور لوگ آ جاؤ, سارے آ جاؤ. امام حسین لوگوں کو کہہ رہے ہیں تم چلے جاؤ, گو لیو می, کل شہادت کا دن ہے, اینڈ دے آر آفٹر مائی لائف, دے آر ناٹ آفٹر یور لائف. جاؤ, گو, لیو. اب کوئی جائے کیسے, کیونکہ امام حسین سامنے ہے. تو اب اس میں دو تین طرح کے پریشرز ہیں. ایک پریشر اسپریچول ہے, میں اب کیونکہ مذہب کے لینس میں بات کر رہا ہوں. ایک پریشر اسپریچول ہے, امام حسین پروفٹ کے گرینڈ سن ہیں, اگر ہم آج امام حسین کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کل اللہ اور اس کا رسول ہم سے پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے. تو امام حسین ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ چلے جاؤ, اور میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت والے دن میں پروفٹ سے یہ کہوں گا کہ تم لوگوں نے اپنا حق ادا کیا تھا, تم لوگوں نے میرا ساتھ دیا تھا, تو چلے جاؤ. اگر اسپرچول بینیفٹ کے لیے میرے پاس آئے ہوئے ہو, آئی ول پرے فار یو کہ اللہ تمہیں پورا اسپرچول بینیفٹ دے. ابھی بھی لوگ نہیں جا رہے. تو امام حسین کو سمجھ آئی کہ سوشلی شاید امبیرس ہو رہے ہیں نا, کہ جب امام حسین کو چھوڑ کے جائیں گے تو لوگ تانا دیں گے کہ وہ نواسہ رسول کربلا میں تھے, تم ان کے کمپینین تھے, ان کو چھوڑ کے آ گئے ہو. تو امام نے ان کو دوسری آپشن دی, میرے اس کیب میں بچے ہیں, کڈز ہیں, ٹیک دوز کڈز. اور لوگوں کو یہ کہنا کہ حسین اور حسین کی فیملی کے بچوں کو ہم بچا لائے ہیں, دیٹ از وائی وی لیفٹ حسین, ادروائز ہم حسین کے ساتھ ہی شہید ہو جاتے. یعنی امام حسین ان کو چوائسز دے رہے ہیں, جسٹ گو, لیو می. اف یو آر ود می فار اسپرچل ریزنس, آئی ول پرے فار یور اسپرچل ایلیویشن. اف یو آر ود می فار سوشل ریزنس, there is a social opening, social offer that I am going to give you. Take these kids and just leave. And I'll face the consequences. I'll face the music on my own. اور جب بھی لوگ نہیں جا رہے تو ایک سائیکولوجیکل معاملہ بھی تو ہے نا. اب میری یاری ہو کسی کے ساتھ اور میں اس کو ڈیزرٹ کر کے جانے لگوں تو جب میں اٹھوں گا تو ایک شرم تو آئے گی. تو امام نے ریئلائز کیا کہ there is another psychological pressure. امام نے اپنے بیٹے کو کہا لائٹس آف کر دو, چراغ گل کر دو, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے اندھیرے میں. اور آپ نے فرمایا رات کے اندھیرے کو اپنی ڈھال بنا لو اینڈ جسٹ لیو, تاکہ تمہیں یہ امبیرسمنٹ بھی نہ ہو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. ہسٹری یہ کہتی ہے اس کریٹیکل مومنٹ پر جب ایک بندہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے, امام حسین لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ چلے جائیں, اور لوگ نہیں گئے. لوگ اپنی فری ول کے ساتھ, اسپرچول ثواب کے لیے نہیں, سوسائٹی کے لیے نہیں, سائیکولوجیکل ریزنز کے لیے نہیں,
بلکہ وہ امام کے مشن کے ٹروتھ کو اس درجے پہ ریئلائز کر گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ امام ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. تو امام کی سٹرگل سے ہمیں 3 میسیجز لینے ہیں. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اگر ہم کسی ایسی سچویشن میں ہوں گے ہم اوپریسر کے خلاف ہمیں کھڑے ہونا چاہیے اگر ہم واقعی حسینی ہیں. if we claim that we are Husainis. ہم ظلم کے خلاف استبداد کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوں گے اور یہ سارا کام ہم فری ول سے کرنے کی کوشش کریں گے, اندر کی آواز پہ. باہر کا کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی کے تحت نہیں کریں گے, فیک انسینٹیوز کے تحت نہیں کریں گے, ایک ٹرانزیکشن کے تحت نہیں کریں گے. آئی تھنک یہ امام کا وہ میسج ہے جو کہ ہم سب کو کلیکٹیولی امبائب کرنے کی, ریمائنڈ اپنے آپ کو کرانے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. I think that's beautiful and very well sort of explained as well. جیسے میں آپ کو اب تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ جگہ پہ لے کے جاؤں گا. when is it کہ ہماری ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے, کیونکہ ایک اور کانورسیشن when it comes to this ڈیوائڈ جو اکثر ہوتی ہے از دی ریچولس, جو آپ کو ابھی نظر آئیں گے ان دا کمنگ ڈیز پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی. اور یہ ریچولس کیا ایئرز لیٹر آپ کو نظر آنا شروع ہوتے ہیں یا واز دس سم تھنگ دیٹ کیم ویری ارلی آن؟ پاکستان میں اکثر, اگر میں تھوڑا سا اس کو لوکلائز بھی کروں تو پاکستان میں اکثر ایک آپ کو نظر آتا ہے کہ سیکیورٹی پروویژنز ہو رہی ہوتی ہیں, مسئلے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی کچھ شیعہ اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں سورٹ آف کلچرل ہیں, اسپریچول نہیں ہیں. اس میں بہت ساری کنفیوژن ہے اینڈ اے لاٹ آف پاکستانیز ول آلویز لک ایٹ محرم ود دس لینس آف دا ریچول, ناٹ سو مچ آف دا ہسٹری, جس طرح آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے ابھی سمجھائی. تو یہ والا تھوڑا سا ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, اس کی کیا سورٹ آف ہسٹری ہے؟ دیکھیں, ریچولس تو ہر معاشرے کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں اور ریچولز آر ناٹ نیسسریلی تھیولوجیکل ان نیچر. آپ اب یہ آج ہی آپ دیکھیں, محرم میں ہی آپ دیکھ لیں, دنیا کا سب سے بڑا ملک شیعہ ملک ایران ہے, تو ایران کے ریچولز ایک درجے پر بالکل فرق ہیں سب کانٹیننٹ کے ریچولز سے. آپ عراق میں جائیں, عراقی شیعزم, وہاں کے جو ریچولز ہیں وہ بالکل تھوڑے سے فرق ہیں. تو ریچولز کو کبھی بھی, آئی تھنک یہ ہمیں ایز سنیز بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, ریچولز کو ہمیں ایکچوئل نہیں سمجھنا. ریچولز آر جسٹ سمبلس, یہ دے آر مینس فار ریممبرنگ سم تھنگ. اب دیکھیں یہ ڈبیٹ بالکل اسی قسم کی ہے, میں مطلب 1 منٹ کے لیے اس کو تھوڑا سا ہٹ کے کروں گا کہ بھئی 14 اگست پہ ہم جھنڈا لہراتے ہیں یا ہم توپوں کی سلامی دیتے ہیں یا 23 مارچ کو ہم توپوں کی سلامی دیتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک ریچول ہے. یہ ہر ملک کے اندر پیٹرٹزم کو ایگزبٹ کرنے کا ایک ریچول ہے کہ ہر ملک کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی ریپبلک ڈے ہوتا ہے, کوئی انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے, اس کے اندر ایک پوری ریچولائز قسم کی. اب آپ دیکھیں ایک لیول کے اوپر 2026 میں بھی ہم پریڈز کرتے ہیں, ہم پریڈز کو دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں. اب پریڈ ایک ریچول ہے, دس از جسٹ اے ریچول. اور ایٹ اے لائٹر نوٹ, ابھی کچھ سال, بلکہ آئی تھنک سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے امریکہ کے اندر جب پریڈ ہوئی ٹرمپ صاحب میں, آپ نے بھی شاید وہ ویژولز دیکھے ہوں گے, تو امریکن سولجرز اس طرح سے پریڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کا ریچول کا پارٹ نہیں ہے. It might be a very professional army, but وہ اس ریچول کو امریکہ کے اندر اس طرح اڈاپٹ نہیں کیا جاتا جیسے دنیا میں دیگر افواج میں کیا جاتا ہے. تو شیعہ میں بہت سی چیزیں شاید ان کے فرقے کا یا ان کے فقہ کا اس طرح پارٹ نہیں ہے, جورسپروڈینشل لیول پر اس کا پارٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ضرور ہے کہ امام کے پیغام کو اور امام کی ٹریجڈی کو ہمیشہ زندہ رکھا گیا. بی بی زینب نے امام کے واقعات بیان کیے. امام زین العابدین دی اونلی سروائیونگ سن آف امام حسین, انہوں نے امام کے اس اسٹوری کو نریٹ کیا, بیان کیا. تو پرانے زمانے میں عرب ورلڈ میں اس کا اہتمام, جس کو ہم اب آج مجلس کہہ رہے ہیں, مجلس ایک پروٹو مجلس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین کے ذکر کو یا امام حسین کی ٹریجڈی کو بتانا اور اس ٹریجڈی کو بتا کر آنکھوں میں آنسو آ جانا, اس ریچول کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اولڈ ریچول ہے. اور اس کی کچھ بیسز پیچھے جا کے آپ کو آئمہ اہل بیت یعنی اہل البیت, یہ جو پروفٹ کی فیملی, اس میں جو بڑے بڑے لوگ آگے پیدا ہوئے, ان میں شاید آپ کو یہ چیز نظر آئے. لیکن جیسے جلوس کا ریچول ہے,
کہ ہم ایک بہت بڑی تعداد میں گیدر ہوتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ شاید آپ کو نظر نہ آئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جلوس نکالیں تو یہ اچھی ہے یا نہ نکالیں، میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جو جس طرح امام حسین کو ریممبر کر رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے، بٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ریچولس لیٹر ڈے ڈیولپمنٹس میں آتے ہیں. جیسے اب اگر ہم بالکل ہارڈ کور میں شیعہ تھیولوجی کے اندر جاؤں تو شیعہ تھیولوجی میں جو سب سے بڑے شیعہ تھیولوجن ہیں، ون آف دا گریٹ نیمز، ان کا نام شیخ مفید ہے. اور شیخ مفید یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین جب شہید ہونے لگے تھے تو آپ نے شہادت کے وقت بی بی زینب کو کہا تھا کہ سینہ کو بھی نہ کرنا، اپنے آپ کو پیٹنا نہ، صبر کرنا میری شہادت کے اوپر. یہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی ہے. تو آج جو ماتم کا ریچول ڈیولپ ہوا ہے، شاید آئمہ اہل بیت کے دور میں یہ ماتم ایسے نہیں ہوتا تھا، اور یہ ہمارے شیعہ اسکالرس کو بھی پتہ ہے، اس کا علم ہے. بٹ ہر فرقے کے اپنے اپنے کوئی نہ کوئی ریچولز ہوتے ہیں. اگر میں اہل سنت سے میرا تعلق ہے تو میں پروفٹ کی برتھ ڈے کا ریچول مناتا ہوں. میں برتھ ڈے کے ریچول کے اوپر بھی میرا دل کرتا ہے میں سیلیبریٹ کروں، میں خوشی مناؤں، میں اسی طرح جلوس نکالوں. تو آئی تھنک ایز لانگ ایز ریچولز دین کے بنیادی فریم ورک کو چیلنج نہیں کرتے تو ریچولز کی کوئی نہ کوئی کلچرل سگنیفیکنس ہے، اور اس کو ہم کلچر کے لیول پر ہی انڈرسٹینڈ کریں. ہم ان کو ریلیجس تھیولوجی کے لیول پر، جورسپروڈینشل لیول پر شاید انڈرسٹینڈ نہ کریں اور نہ اس پہ اصرار کریں کہ یہ کوئی ریلیجن کا پارٹ ہے. میں اور آپ بھی امام حسین کو یاد کر رہے ہیں. اٹس لائک اے ماڈرن، ہم ایک پوڈ کاسٹ کے وی آر آلسو ریمبرنگ امام حسین، وی آر ہیئر فار امام حسین، ٹو بی فیئر، ٹو بی آنیسٹ. یہ ریچولائزڈ نہیں ہے شاید، لیکن یہ بھی ریمبرنس ہی ہے. تو میں کسی ریچول کو برا تو نہیں نعوذ باللہ کہتا، لیکن ریچول مذہب نہیں ہے. مجھے ڈاکٹر علی شریعتی یاد آتے ہیں. ڈاکٹر علی شریعتی بہت بڑے سوشیولوجسٹ تھے ایران کے. بڑی جوانی کے اندر وہ ان کو مسٹیریس سرکمسٹانسز کے اندر قتل کر دیا گیا. شاہ کے زمانے کے اسکالر ہیں، بہت بڑے اسکالر تھے. انہوں نے یہ دو ٹرمز کوائن کی. انہوں نے کہا کہ دو طرح کے شیعزم ہیں. شیعہ دو طرح کی ہے. ایک کو انہوں نے کہا بلیک شیعزم، ایک کو انہوں نے کہا ریڈ شیعزم. بلیک شیعزم یہ ہے کہ میں محرم کے 10 دن کالے کپڑے پہن لوں، میں امام کی مجالس مناؤں، میں ماتم کر لوں، اینڈ دیٹس اٹ. دس از اے ویری ریڈکشنسٹ اپروچ ٹو امام حسین اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر علی شریعتی. ریڈ شیعزم یہ ہے کہ میں امام حسین کے رستے پہ چلوں، اور اگر اس رستے پہ چلتے ہوئے کہیں پر مجھے خون دینا پڑ جائے، کہیں پہ جان دینی پڑ جائے، تو میں جان دینے کے لیے تیار ہوں. تو اصل میں ریڈ شیعزم درکار ہے، دا میسج آف امام حسین. کیا آج اگر میں کسی اوپریسو رجیم میں میرا سامنا کرنا پڑے تو کیا میرے اندر یہ سخت ہے کہ میں اس اوپریسو رجیم کو اوپریسو کہہ سکوں، اس اوپریسو رجیم کے خلاف کھڑا ہو سکوں؟ اور بائی دا وے انفارچونیٹلی میں اپنے آپ کو پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے یہ کہتا ہوں کہ نہیں، شاید میں یہ نہیں کر سکتا. ریڈ شیعزم یا ریڈ لیول کے اوپر امام حسین کو فالو کرنا از ویری ڈیفیکلٹ. بلیک لیول پہ کرنا از ویری ایزی. یو جسٹ ہیو ٹو ویئر سرٹن کلوتھس، ٹاک اباؤٹ امام حسین فار اے فیو ڈیز اینڈ آف یو گو. آپ نے لنگر کھایا، آپ نے کچھ ذاکر کی کوئی بات سنی، آپ کے وقتی طور پہ ریچولائز قسم کے ٹیئرز نکل گئے، دیٹس اٹ. آپ کا کاروبار بھی اینٹی حسین ہے، آپ کا دنیا گزارنے کا طریقہ بھی اینٹی حسین ہے. ویسے آپ 23 آورز آف دا ڈے اینٹی حسین ہے. 1 گھنٹہ آپ محرم اور سفر میں امام کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے امام کا حق ادا کر دیا ہے. یہاں پہ ریچولز کی تھوڑی سی کریٹیک بھی ہے. اگر ریچولز مجھے امام حسین کی طرح جینے پر آمادہ نہیں کر رہے، وی آر ان پرابلمٹک زون. سر، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایران کا ذکر کیا. ایک پاکستان میں نیریٹو چلتا ہے کہ سعودی منی آیا 70s 80s میں، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایرانی پیسہ آیا اراؤنڈ دا سیم ٹائم. اور اس پاکستان میں ہمارا شاید یہ ایک ایکسکیوز ہے یا ہماری یہ بلیف ہے کہ ہم ایک بیٹل گراؤنڈ بن جاتے ہیں اپنی جنگوں کے لیے. نہیں، ویدر دیٹس دا سوویٹ وار، ویدر دیٹس افغانستان، اوبیسلی انڈیا، اس طرح چلتا رہتا ہے. لیکن یہاں پہ جو سنی شیعہ وائلنس ہمیں نظر آیا، جو چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں پچھلے چند ڈیکیڈز میں، کچھ لوگ یہ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ
سعودی اور ایران کی جو جیو پولیٹیکل مسئلے تھے اس پہ کو ان نے ایز اے بیٹل گراؤنڈ پاکستان کو یوز کیا فنڈنگ دے کے سنی شیعہ ڈیوائڈ کو سورٹ آف ایسکیلیٹ کرنے کے لیے. کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ ہم چھپ رہے ہیں بیہائنڈ آر اون پالیسیز اینڈ فیلیئرز ایز اے کنٹری، یا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ آئی تھنک دیکھیں میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس انفارمیشن، مطلب میں اس پر میں نے بھی بہت سنا ہے جیسے آپ نے سنا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ آئی ایم پریوی ٹو سم انفارمیشن جس میں اس کو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ایکسپریس کر سکتا ہوں تو شاید ایسا نہیں ہے. لیکن نیریٹو کے لیول پر میں نے یہ بہت سنا ہے، اور وی آل نو دس، کہ سعودی منی ہو یا ایرانین منی ہو، اس کے علاوہ بہت سی انٹرنیشنل کنٹریز کے سٹیکس ہیں اس ملک کے اندر، اور ایک طرح کی انسٹیبلٹی اس ملک کے اندر کریٹ کی گئی ہے along the sectarian lines. ایسا ہوا ہے. اور دیکھیں جو ہماری پرابلم ہے نا، جس کو ہم پہلے ایڈریس ہمیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اصل میں ایک غریب ملک ہے. یہاں پر غربت ہے بہت زیادہ، بہت سے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے، اور ہم ریچولی ہی صحیح، ہم مذہبی بھی ہیں. یہاں کی اوور ویلمنگ میجورٹی بہرحال مذہب کے ساتھ جذباتی وابستگی رکھتی ہے. سو ایک طرف پاورٹی ہو، دوسری طرف مذہب کے ساتھ جذباتی وابستگی ہو، اور مذہب کا بھی آپ یہ سمجھیں کہ ایک سیکٹیرین لیول کے اوپر وابستگی ہے. یونیورسل لیول پہ وابستگی سے زیادہ سیکٹیرین وابستگی ہے. یہاں پہ ہم سیکٹ کے درجے کے اوپر، یعنی اگر میں سنی گھر میں پیدا ہوں اور میں سنی بریلوی ہوں تو کم واٹ میں نے بریلوی ہی رہنا ہے، بریلوی ہی مرنا ہے. میں نے کبھی اینالائز نہیں کرنا، میں نے کوئی انالیسس نہیں کرنا، میں بریلوی رہوں گا اور میں بریلویزم کی ہر تھیری کو ڈیفینڈ کروں گا. اگر میں دیوبندی پیدا ہوں تو میں دیوبندی ہوں، اگر میں سلفی وہابی ہوں تو میں وہ ہوں، اسی طرح میں شیعی ہوں، جعفری ہوں، واٹ ایور. تو آپ 1980s کا پاکستان یا 70s کا جب یہ سوویت یونین والے سارے معاملات بھی ہو رہے تھے، دو چیزیں دنیا میں سامنے ہوئی آمنے سامنے. ایک، سوویت یونین نے جب افغانستان کو انویڈ کیا، تو جب آپ نے وہ انویژن ہو رہی تھی تو آپ کو کچھ پراکسیز چاہیے تھیں. وہ پاکستان کے اس وقت کی جو اسٹریٹجی تھی اس میں پراکسیز آپ کو چاہیے کہ آپ نے، اگر یہ سوویت یونین، دا تھریٹ واز ویری ریئل ان اے وے کہ افغانستان سے ہوتا ہوا اگر پاکستان آ جائے تو کیا کریں گے، اور پاکستان خود تو ادھر جا نہیں سکتا. سو یو نیڈ سرٹن ایلیمنٹس جو کہ وہاں جا کر ایک اے سیمیٹرک وار کا پارٹ بنے. اور وہ اے سیمیٹرک وار کا پارٹ اب تبھی بن سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ریلیجس آئیڈیالوجی ہو. تو وہ ریلیجس آئیڈیالوجی، اس کے لیے بیکنگ آپ کو سعودی ڈالرز سے ملی. دیٹس دا نیریٹو. آپ دیکھیں گے کہ وہ مدارس کراپ اپ ہونا شروع ہوئے، اور ایک طرح کی آئیڈیالوجی کے وہ مدارس کراپ اپ ہونا شروع ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اسلامک ریولوشن آیا ایران میں تو ایک اور پریشر پڑ گیا. وہ پریشر یہ ہے کہ اگر ایران میں ریولوشن آ سکتا ہے، ایران کا بادشاہ ان انسٹال ہو سکتا ہے، تو جو خلیج کے جتنے بادشاہ ہیں یہ بھی کل کو ان انسٹال ہو سکتے ہیں. اگر کوئی وہاں پہ اٹھ جائے اور وہ کہے کہ جس طرح شاہ ایران غلط تھا تو یہ شاہ بھی غلط ہے. تو اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اینٹی شیعہ تھیولوجی پہ کام کیا جائے، کیونکہ شیعزم کے اندر، یہ شیعزم نے 1979 کے اندر یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ اگر کوئی اوپریسر ہو، ایک اوپریسو رجیم ہو، تو اس کے خلاف اس کو ٹاپل کر سکتی ہے. تو سوویت یونین کا افغانستان میں آنا اور پھر اسلامک ریولوشن ان ایران کا آنا، اس نے وہ دو پولز کریٹ کیے جس میں ایک طرف سے سعودی ڈالرز، سعودی فنڈنگ آئی، وہ مدارس آئے، وہ سو کالڈ مجاہدین ہم نے بنائے، جو مجاہدین سوویتس کے خلاف افغانستان میں لڑے اور بعد میں وہ ہمارے ہی گلے کا توق بھی بنے. وی آل نو دس، یہ ہسٹری ہے، ہمارے سامنے کی بات ہے. اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر ایران کا پیسہ بھی یہاں پر آیا، بیکاز وہ آئیڈیالوجی ایک ہائیلی ایکسکلوسیوسٹ قسم کی آئیڈیالوجی ہے جو کہ اینٹی شیعہ بھی ہے، وہ اینٹی بریلوی بھی ہے. آپ نے دیکھا پھر امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے، شیعہ ڈاکٹرز کی جینوسائیڈ ہوئی، میلادوں پہ حملے ہوئے، مزاروں پہ حملے ہوئے. ہر وہ چیز جو کہ کلچرل ان نیچر ہے، تھوڑی سی اسپریچول ہے یا ایسوٹیرک ہے، اس پہ حملے ہوئے، سیوسائڈ بامبنگ ہوئی. تو یہ ایک آن گوئنگ پاکستان، اور یہ کہاں سے ہوا؟ یہ مین پاور کہاں سے ہے؟ یہ مین پاور وہ غریب لوگ ہیں، وہ بچے ہیں جن کو اسٹیٹ سکولز میں نہیں ڈال سکتی، تو وہ مدارس میں جاتے ہیں، اور وہ مدارس میں جا کے مزید ریڈیکلائز ہوتے ہیں. مدارس جو ہیں ان کو بورڈنگ، لاجنگ، کھانا دے رہے ہیں،
اور ساتھ مذہب کی وابستگی ہے، تو وہ فنڈنگ نے اس غریب ہیومن ریسورس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو ایک سیکٹیرین پاکستان میں تبدیل کر دیا۔ میں اپنے بزرگوں سے جب بات کرتا ہوں تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ 1950s کا لاہور یا 60s کا لاہور بڑا فرق تھا۔ یہاں پر شیعوں کا جلوس جا رہا ہے تو سنیوں نے سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، سنیز آر ویلکمنگ دم، سنیز آر امبریسنگ دم، کہ تم امام حسین کے لیے نکلے ہو تو پانی ہم تمہیں پلائیں گے، کھانا ہم تمہیں کھلائیں گے۔ مگر 80s اور 90s کے اندر وہ جو سیکٹیرین انفلٹریشن ہوئی، اس نے چیزوں کو بہت پولیرٹی اس میں کریٹ کر دی۔ تو وہ جو وار گلوبل لیول کی تھی وہ کہیں نہ کہیں نیشنل لیول پہ ٹرانسلیٹ ہوئی۔ انفارچونیٹ ہے، بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے۔ آئی تھنک اب ہمارے اسکالرس کو شاید ریئلائزیشن ہے، ویسے جو بڑی آوازیں ہیں پاکستان میں، جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، یا جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، ڈفرینسز وہ اپنے اپنے لیولز پہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈفر بھی کرتے ہیں، بٹ ان کے اندر یہ جذبہ ہے کہیں نہ کہیں۔ مولانا اسحاق مدنی رحم اللہ تھے، فار دیٹ میٹر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی تھے، ان سب کو، یا آغا جواد نقوی صاحب ہیں، آل دی اسکالرز دے ہیو انڈرسٹوڈ کہ ہم نے امت کو جوڑنا ہے واپس، اور سیکٹیرینزم سے باہر۔ میں ذاتی حیثیت میں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھوں، ہاتھ باندھ کر پڑھوں، لیکن میں ایک امت کا پارٹ ہوں، اینڈ آئی نیڈ ٹو کم آؤٹ آف دس میس۔ تو ایسے اسکالرز الحمدللہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، اور فار دیٹ میٹر اسٹیٹ نے بھی یہ ریئلائزیشن کی ہے کہ ہم نے کسی ایک فرقے کے اندر زیادہ ویٹ نہیں ڈالنا، ہم نے بیلنس کر کے چلنا ہے۔ کچھ بہتری آئی ہے، اللہ کرے مزید بہتری آئے۔ سر میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھوں گا اینڈ دین آئی لیٹ یو گو۔ تھوڑا سا لائٹر نوٹ سوال ہے، لیکن میں ایک چیز سمجھنا چاہ رہا تھا۔ امید تھے جن نے یہ سارا جو ابھی ہم قصہ ڈسکس کر رہے تھے، ان کو ایونچولی عباسیٹس نے ڈیفیٹ کیا۔ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا جی صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرا ایک دوست ہے جو یہ ادھر مری کا عباسی ہے، وہ یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ جو وہ عباسیز تھے جن نے پہلے امید جو ویلنز تھے ان کو ہرایا، پھر انہیں رول کیا، پھر انہیں اسلام پوری دنیا میں پھیلا، وہ عباسیز کی ڈائریکٹ لینیج ہے ہمارے ادھر ایبٹ آباد اور مری کے عباسیز میں۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ اب یہ تو دیکھیں فیملی ٹریز دیکھنے پڑیں گے، لیکن آپ کی بات کو اگر میں لارجر کانٹیکس میں لے کے جاؤں، پاکستان کے اندر بہت سے لوگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ، سب سے پہلا کلیم تو عباسی تو بعد کا کلیم ہے، پہلا کلیم ہے سید ہونے کا کلیم۔ سیدز وہ ہیں، اور بائی دا وے یہ بات آئی نو ہمارے ویورز کو پتہ ہی ہوگی کہ پرافٹ کی لائن میں سے ہونا کا مطلب یہ نہیں ہوتا آٹومیٹکلی کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں۔ سنیزم اینڈ شیعزم دے آر اسکولز آف تھاٹس، یعنی آپ کسی بھی آپ فیملی سے ہوں، آپ کوئی بھی اسکول آف تھاٹ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسکول آف تھاٹ ایک علیحدہ چیز ہے، اور کسی فیملی سے بلانگ کرنا ایک علیحدہ چیز ہے۔ تو پہلا کلیم تو یہاں پر سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں۔ سید کیا ہیں؟ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد، یا امام حسن سے یا امام حسین سے۔ کیونکہ جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ سید ہیں تو آپ کو ایک نیچرل پرومیننس ملتی ہے، لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں۔ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر، آئی ایم ناٹ کامنٹنگ آن دس عباسی ایپیسوڈ بیکاز آئی ایم ناٹ پریوی ٹو اٹ، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں ڈائریکٹلی کروں گا، بٹ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے۔ کسی اسلام میں خیر ایسا تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے کہ سب کانٹیننٹ میں کچھ ذاتوں کو کمزور ذاتیں سمجھا گیا۔ کسی ایک پروفیشن سے ان کا تعلق ہے تو کہہ دیا گیا کہ یہ تو کپڑے دھونے والے لوگ ہیں، یہ لکڑی کا کام کرتے ہیں، یہ ترخان ہے، یہ کمہار ہے، ان کو ادنا سمجھا گیا سب کانٹیننٹ کے کلچر، سب کانٹیننٹ کے اندر۔ تو وہ لوگ جن کو کمزور ذاتوں والا سمجھا گیا، ایک ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ یار یہ سوشل اسٹریٹا کو چینج کیسے کیا جائے۔ تو بہت سے لوگ ایک علاقے سے چھوڑ کے دوسرے علاقے میں گئے اور انہوں نے نئی آئیڈینٹی اسیوم کی کہ ہم تو سید ہیں، یا ہم حضرت علی کی اولاد ہیں، یا ہم ہاشمی ہیں، یا واٹ ایور دا کیس میں بھی ہم عباسی ہیں۔ تو اس سارے کلیم کے اندر بہت سی کرپشن بھی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ہاں ٹرو سیدز بھی سب کانٹیننٹ میں آئے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں آئے۔ عبداللہ شاہ غازی ہیں، حضرت علی حجویری ہیں لاہور میں، حسین زنجانی ہیں لاہور میں، بری امام ہیں آپ کے اسلام آباد میں۔ یہ لوگ واقعی سیدز تھے، اور ان کی آگے اولادیں وہ سیدز تھی بھی، لیکن ان سارے کلیمز کو ویلیڈیٹ کرنے کی کوئی یارڈ سٹک اس وقت بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو ویلیڈیٹ کریں۔ بہرحال سید فیملیز کے اندر فیملی ٹریز ہوتے ہیں، اور
جہاں تک یہ عباسی والی بات ہے، اس میں بھی دو طرح کی تھیریز ہیں. ایک عباسی وہ لوگ بھی کہلاتے ہیں جو حضرت عباس علمدار who was the brother of امام حسین، امام حسین کے جو ہاف بردر تھے، ان کی اولاد بھی ایٹ ٹائمز اپنے آپ کو عباسی کہلاتی. اور یہ عباسی جنہوں نے امیدس کو ٹاپل کیا تھا، یہ حضور کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے ہیں. تو یہ دونوں عباسیز بھی فرق ہیں، حالانکہ دونوں بنو ہاشم سے ہیں، یہ دونوں فرق ہیں. اگر ان کا یہ کلیم ہے تو اگر وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. میں اس کو ویریفائی کرنے میں یا ریجیکٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں آپ کے سامنے دو سینگز کوئکلی رکھ دیتا ہوں. پروفٹ کا وہ جو میرا فیوریٹ ترین سینگ ہے، جو پروفٹ نے یہ کہا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، برتری صرف تقوی میں ہے. سو خدا کی نگاہ میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تقوی میٹر کرے گا. ہم امام حسین کو صرف اس لیے یاد نہیں کر رہے کہ وہ گرینڈ سن تھے رسول اللہ کے. امام حسین اپنے اسینشل میرٹ کے اوپر اتنے بلند ہیں کہ ان کا یاد کرنا پڑتا ہے. ورنہ تو آپ کے علم میں ہے حضرت نوح کا بیٹا جو تھا وہ کشتی نوح میں نہیں بیٹھا. قرآن نے بتایا کہ وہ غرق ہو گیا، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا. تو اگر پروفٹ کا ڈائریکٹ بیٹا بھی پروفٹ کی ٹیچنگ کے خلاف ہے تو اللہ تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اب آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انکل ہے، وہ حضرت ابراہیم کا انکل ہے، کچھ لوگ اسے والد بھی کہتے ہیں لیکن وہ انکل ہے. تو وہ چچا ہو کر بھی اگر ابراہیم کے میسج سے دور ہے تو چچا ہونا کوئی فائدہ نہیں دیتا. ابو لہب پروفٹ کا سگا انکل ہے، اور قرآن میں پوری سورہ ہے ریجیکٹنگ ابو لہب کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو ہمیں تھوڑا سا نا اس کو لینیج والی سٹوری کو تھوڑا ڈی ایمفسائز کرنے کی بھی سب کانٹیننٹ میں ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہے، اللہ نے کسی کو اگر یہ گفٹ دیا ہے تو وہ تعارف کے درجے پہ، انٹروڈکشن کے درجے پہ یہ کر سکتا ہے. بٹ ہی اور شی از ناٹ الاؤڈ ٹو کلیم اینی سپیریورٹی بیکاز نو سپیریورٹی واز گرانٹیڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اینڈ امام جعفر صادق بائی دا وے، جو اہل سنت بھی ان کا بہت احترام کرتی ہے اور صوفی ورلڈ تو ان کا بہت ہی احترام کرتی ہے، جن کو آج ہم فقہ جعفریہ کا امام سمجھتے ہیں، حالانکہ اہل سنت اور صوفیاء ان کو اپنا امام کہتے ہیں. اینڈ ہی واز دا ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آف رسول اللہ. تو امام جعفر صادق کا یہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا آپ پروفٹ کے ڈائریکٹ لائن میں سے ہیں. امام حسین کے گریٹ گرینڈ سن تھے. تو انہوں نے کہا آپ پروفٹ کی ڈائریکٹ لائن سے ہیں تو میرے لیے آپ دعا کر دیں. تو امام جعفر صادق was so humble in his humility. انہوں نے کہا کہ تم تو میرے سے زیادہ نیک ہو، تم میرے لیے دعا کرو. انہوں نے کہا نہیں استغفر اللہ سر، آپ پروفٹ کی ڈائریکٹ لائن ہیں، آپ ان کے گرینڈ سن ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پر فرض ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کریں. تو امام جعفر صادق in his humility again فرمانے لگے میں تو خود ڈرتا ہوں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کل وہ مجھے ملیں قیامت والے دن اور وہ میری شرٹ سے مجھے پکڑیں اور مجھے یہ کہیں کہ تم نے میری بایولوجیکل ڈسینڈنٹ ہونے کا حق ادا نہیں کیا. تو میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے. اور امام جعفر صادق نے کہا یہ آج کل کے سارے سیدز کو، عباسیز کو، ہاشمیز کو، قریشیز کو، سب کے لیے ہے. امام جعفر صادق نے کہا یاد رکھو اللہ کی بارگاہ میں جو عظمت ہے، جو برتری ہے، جو سپیریورٹی ہے، اس کا تعلق آپ کی لینیت سے نہیں، آپ کی ڈیڈ اور آپ کی عمل سے ہوگا. جو ڈیڈ اور عمل میں آگے جائے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں آگے جائے گا. تو یہ جو آپ کا آخری سوال ہے، آئی تھنک دس از اے ویری ٹرکی کویسچن، اور اگر وہ یہ کلیم کرتے ہیں تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو حضرت عباس علمدار یا حضور کے چچا حضرت عباس ان کے نقش قدم پر چلائے. چلیں سر، تھینک یو سو مچ. آئی تھنک دس اے گریٹ پلیس ٹو لیو اٹ. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.